کھانے پینے میں بیوی اپنے خاوند کی طبیعت کے خلاف چل سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا مزاج جدا بنایا ہے۔ کھانے میں ایک چیز ایک کے لیے موافق آتی ہے، دوسرے کو موافق نہیں آتی، تو اس لیے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں یہاں سے کھاؤ رغداً، جو چاہو۔ کھانے میں یہ نہیں ہے کہ جو خاوند کھائے گا وہی تم بھی کھاؤ، نہیں، جو تمہارا دل چاہے گا۔ اس لیے دنیا میں بھی اصول ہے کہ اب بیوی جو ہے، اگر خاوند کو ایک چیز گھر میں پکی ہے، بیوی کہتی ہے میرے لیے فلاں چیز لاؤ، مجھ سے یہ نہیں کھائی جاتی، تو خاوند اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تو نواب کی بچی آئی ہے، میں یہ کھاتا ہوں تو تو بھی یہ کھا، نہ، کھانے میں وہ آزاد ہے طبیعت میں، اس لیے کہ کھانے کی طبیعتیں اللہ نے ہر ایک کی مختلف بنائی ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں رغداً، جو چاہو، اس کا ترجمہ جتنا چاہو۔ رغداً اس روزی کو کہتے ہیں، اس رزق کو رغد بولتے ہیں جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو، بغیر کسی محنت اور مشقت کے جو روزی حاصل ہو، اور ایسی روزی حاصل ہو جس پر محنت بھی نہ ہو، مشقت بھی نہ ہو، اور ختم ہونے کا ڈر بھی نہ ہو، تو اب یہ روزی جنت میں ہی ہو سکتی ہے، دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم اس میں سے جہاں سے جو چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھا سکتے، البتہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں ہونا، بات کو تم ہو جاؤ گے ناانصافوں میں سے۔ یہ وہ کون سا درخت تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قریب ہونے سے منع کیا؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں صراحتاً اس درخت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ البتہ ائمہ مفسرین کے درمیان اختلافی اقوال پائے جاتے ہیں، انہوں نے بات سمجھانے کے لیے کہا، مثال کے طور پر وہ گندم کا درخت تھا کہ گندم کے درخت کے پاس جانے سے منع کیا، یا کسی نے کہا جی انجیر کا درخت تھا، کسی نے کہا سنبلے کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ جی یہ زیتون کا درخت تھا، مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن ایک اصول تفسیر یاد رکھے، ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی ہے، تو ہمیں اس کی وضاحت کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہے کہ جی اس درخت کی شکل سامنے آ جاتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے جیسے جی اس درخت کے قریب نہیں جانا، گندم کا درخت یا انجیر کا، جی انجیر کا درخت یا زیتون کا کوئی بھی درخت بتا دیا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہاں پر اس درخت کے بارے میں پیچھے لگ جانا کہ یہ کون سا درخت تھا، اس تفصیل کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً کوئی بھی درخت ہو، کیونکہ جس درخت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا اس کا معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کے چھوڑنے سے کوئی نقصان لازم نہ آتا ہو، تو ایسے مسئلے کے پیچھے چلنا، اس سے کیا ہوگا، جو اصل مسئلہ ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی۔ دیکھیں اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا، تو اب اللہ پاک نے توحید پرستوں کا اس میں واقعہ سنایا کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کے لیے جو تیار نہیں ہوئے، ان موحدین کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی بھی تعریف قرآن میں بیان کی کہ جہاں پر یہ 5 موحدین تھے تو 6واں ان کا یہ کتا تھا، اگر یہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا ہے، یعنی اللہ والوں کے ساتھ وہ کتا چلا تو اس کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اب یہ اصل موضوع یہاں پہ کیا سمجھانا ہے کہ توحید کے لیے الگ ہونے والوں کے لیے اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ اب ایک آدمی اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا چاہے، درمیان میں سوال کرے، مولانا صاحب یہ کتا کالا تھا یا سرخ تھا، سفید تھا یا چت کبرا تھا، یہ شکاری تھا یا غیر شکاری تھا، یہ آوارہ کتا تھا یا بکریوں کو سنبھالنے والا کتا تھا، تو اب ان سوالوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر مقصد کتے کی اللہ والوں کے ساتھ چلنا بیان کیا گیا، موحدین کے ساتھ، یعنی اس کتے کو بھی اللہ کے غیر کے سامنے جھکنے والے پسند نہیں ہے، بس یہاں کتے کی ذات کو بیان کرنا اور اس کی صفات کو بیان کرنا، رنگ و روپ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جو مسئلہ بیان کرنا مقصود تھا وہ تو سمجھ میں آ گیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب مینڈے کو ذبح کر دیا، یہاں سمجھانا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا، گلے پہ چھری پھیر دی، اب یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔
لیکن کوئی آدمی کہے جی وہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کس نے کھایا؟ وہ مینڈا سفید تھا یا کالا تھا یا سرخ تھا، اور اس کو جب لے کر آئے تھے تو رسی پہ باندھ کے لائے تھے یا ایسے ہی آسمان سے ٹپک پڑا؟ اب یہ وہ سوالات ہیں کہ جو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک طے شدہ امت میں ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بیان کر دیا، آگے اس کے اندر جو کچھ دنوں کے بعد اس کا وہ کیڑے نکالنا ختم ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے درخت کے بارے میں بیان فرمایا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو مقصود سمجھانا یہ کہ آدم اور حوا کو کسی درخت کے سامنے جانے سے، یعنی اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ قریب نہ جانا یہ تاکید کے لیے فرمایا، یہ کام نہیں کر۔ اصل مقصود درخت کے پاس جانا منع نہیں تھا، درخت کے پاس نہ جانے کا مطلب یعنی اس کے پاس جاؤ گے اس کا درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو اب پھل کھانے کو روکنے کے لیے کہا قریب ہی مت جاؤ، جب قریب نہیں جاؤ گے تو پھل بھی نہیں کھاؤ گے۔ اب یہ مسئلہ تھا سمجھانا کہ اللہ نے درخت کے پاس جا۔ اب ایک آدمی بیٹھ کر شروع کرے یہ کون سا درخت تھا، جب اللہ نے نہیں بتایا، بس درخت کہہ دیا، نبی نے اس کی تفصیل نہیں کر۔ ہاں سمجھانے کے لیے مفسرین نے اقوال لکھے کہ انجیر کا درخت، سمجھو انجیر کا درخت تھا، گویا کہا کہ اس انجیر کے درخت کے پاس نہ جانا۔ اب ایک آدمی کہ جی وہ چھوٹی والی انجیر کا درخت تھا یا بڑی والی انجیر کا درخت تھا؟ جی گندم کا درخت کے پاس نہ جاؤ، گندم کا درخت سمجھانے۔ اب کہ جی گندم کا درخت ہوتا ہے کہ اس کا تو پودا ہوتا ہے؟ اور بھائی جنت کے معاملات ہو رہے ہیں، جنت کی گندم درخت کی ہے، تو اب میں بیٹھ کر وہ جی درخت اس کے پتے بھی ہوں گے، ان تفصیلات میں پڑ جانا جس کا کوئی ہر وہ مسئلہ جس کا جاننا ضروری نہ ہو، جس کے جاننے کا کامیابی سے تعلق نہ ہو اور نہ جاننے کا تعلق نقصان کے ساتھ نہ ہو، اس مسئلے کے پیچھے پڑنا ضروری نہیں، وہاں نفس مسئلہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس اضلال کا معنی ہے ازل، اضلال سے اس کا معنی ہے لغزش۔ شیطان نے ان دونوں کو فَأَزَلَّهُمَا لغزش میں ڈال دیا اس درخت کے حوالے سے، ان دونوں کو۔ کن دونوں کو؟ حوا اور آدم کو۔ کیسے لغزش میں ڈالا؟ یہاں تو صرف اشارہ ہے، انشاءاللہ آگے صورت آئے گی سورہ اعراف، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ اب آ کر شیطان نے دل میں وسوسے پیدا کر دی۔ اب شیطان کو یہ قوت تو دی تھی، یہ آدم علیہ السلام کا امتحان ہے۔ بعض نے کہا سانپ کی شکل میں وہ جنت سے نکلنے کے بعد دوبارہ آ گیا، اور بعض نے کہا جنات میں سے تھا، جنات کی شکل میں، اس کو اللہ نے قدرت تو دی تھی، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، تصرف۔ آ کر آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے پیدا کر دیے، اور آ کر کہا کہ یہ جو درخت کھانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے نا، یہ اس لیے منع کیا ہے اگر تم یہ درخت کھاؤ گے ان تکونا، اگر تم یہ درخت کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہاں سے کبھی بھی نکلو گے نہیں، اور اللہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تم یہ کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب اس پر اس نے کیا کیا؟ وقاسمہما، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی۔ تو آدم علیہ السلام کو جو لغزش ہو گئی وہ شیطان کی قسمیں اٹھانے سے۔ انہوں نے کہا یار جنت میں اللہ کے نام کی قسم کون اٹھائے گا؟ یقیناً اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے، سچ بول رہا ہوگا۔ تو ان کی قسم، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہے وہ۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ وضاحت کر دی فَنَسِيَ آدم، آدم بھول گیا اللہ کی اس بات کو، کیونکہ اس کے سامنے جنت میں آ کر قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کے نام کی قسمیں۔ اسی لیے تو فرمایا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے آگے سے حیل و حجت کرنے کی بجائے فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جو نہ ظالمین میں سے ہوں گے۔ اب آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اللہ کے سامنے حیل و حجت نہیں کی۔ میں جو اولاد آدم ہوگی وہ اپنے باپ کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ کے سامنے حیل و حجت نہیں کرے گی، گناہوں کی معافی مانگے گی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام حیل و حجت کرنا چاہے تو ان کے پاس حجت کے موقع تھے،
کیسے؟ کہ یا اللہ جب تو نے آدم کے شیطان کے سامنے میری برتری ظاہر کی تھی اور اس کی دشمنی کھل کے میرے سامنے آ گئی تھی تو دوبارہ اس کو جنت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو نہیں، مجھے تو یہی معلوم تھا جنت میں خدا کے دشمن آ ہی نہیں سکتے، اب وہ آ گیا تو میں سمجھے کوئی دشمن تو ہوگا نہیں کیونکہ جنت میں جو آیا ہوا ہے۔ ایک مجھے کیا پتا میرا امتحان کے لیے آئے۔ نمبر 2 وقاسمہم، وہ تیرے نام کی قسمیں اٹھا رہا تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم کھائے، تو میں تو دھوکے میں آ گیا تیرے نام کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کی بات میں وزن تھا کہ میں تو تیرے نام کی وجہ سے، جب اس نے تیرے نام کی قسم اٹھائی تو میں نے کہا جب اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے تو یقیناً جھوٹ نہیں ہوگا، تو میں اس دھوکے میں آ گیا۔ نمبر 3 اگر آپ مجھے وضاحت تھوڑی سی بھی بتا دیتے یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، میں ان کی بات نہ مانتا، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، ان کو پھسلایا، لغزش میں ڈالا شیطان نے، انہا وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فی، وہاں سے جہاں وہ تھے، مما وہاں سے، کانا فی جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے نکالا۔ حالانکہ نکالا تو اللہ نے ہے، جنت سے نکال کر دنیا میں ان کو آنے کا حکم، اہبطوا کا حکم تو اللہ نے دیا تھا، یہاں شیطان کی طرف منسوب اس لیے کیا کہ جنت سے نکلنے کا ذریعہ شیطان بن گیا، جنت سے نکلنے کا ذریعہ شیطان بن گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکالا، مما وہاں سے جہاں کانا فی وہ تھے یعنی جنت میں، وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، سب آدم علیہ السلام کو بھی زمین پہ اتار دیا، حوا کو بھی زمین پہ اتار دیا، اور ان کے دشمن شیطان کو بھی اس کے بعد وہاں جنت سے نکال کر، ابلیس کو وہاں کی دنیا سے نکال کر یہاں دنیا میں بھیج دیا، اور فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ ایک دوسروں کے، بعضکم لبعض، تم ایک دوسروں کے عدو، دشمن بن کر، اب دنیا میں تمہاری دشمنی چلے گی، چونکہ جنت تو دشمنی کی جگہ تو ہے نہیں، یہاں سے نکل جاؤ وہاں دشمن بن کر۔ آدم کی اولاد خیر کی طرف بلائے گی، آدم کی دعوت خیر کی ہوگی، شیطان کی دعوت شر کی ہوگی، آگے جا کر اسی لیے فرمایا جو خیر کی طرف آئے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ۔ یہ آدم علیہ السلام کو جس جنت سے اتارا گیا تھا اس جنت کا نام ہے جنت المأوا، جو قیامت کے قائم ہونے کے بعد اہل ایمان کا مستقر ہے، یعنی اہل ایمان وہاں ہوں گے، قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد جس جنت میں جنت ایمان والے جائیں گے اس کا نام جنت المأوا۔ اس جنت المأوا سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یہ اہبطوا کا لفظ بتایا جا رہا ہے کہ اتر جاؤ، تو اترنا ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہ جنت آسمانوں میں تھی، چونکہ معتزلہ اور قدریہ کا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام جنت سے نہیں نکالے گئے، زمین میں ہی ایک جنت تھی وہاں سے نکالے گئے، یہ زمین میں نہیں تھی، یہ آسمانوں پہ جنت، جنت المأوا جو جنتیں وہاں سے، اسی لیے تو اللہ نے اہبطوا، اوپر سے نیچے کو اترنے کو فرمایا، پستی کی طرف۔ یہ جنت ارضینی، جنت سماوی آسمان میں تھی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم ایک دوسروں کے، بعض کے عدو، دشمن ہو کر، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہے، کچھ عرصے تک زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، زمین میں جا کے بیٹھو، 50 60 سال 70 سال ہر دور کے اعتبار سے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک نفع ہے وقت مقررہ تک، ایک وقت تک، ایک متعین وقت تک نفع اٹھاؤ، جس کے 100 سال زندگی ہے تو 100 سال تک، 80 سال ہے 80 سال تک، 1000 سال ہے 1000 سال تک دنیا میں جاؤ ایک دوسروں کے دشمن ہو کر۔ فتلقى، اب یہ دنیا میں آگے زمین پہ اللہ نے ان کو اتار دیا، فتلقى آدم، پھر ہم نے ڈال دیے آدم علیہ السلام کی طرف، میرے ربی، اس کے رب کی طرف سے آدم علیہ السلام کی طرف القاء ہو گئے، یعنی ڈال دیے کیا چیز، کچھ کلمات اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو ملے۔ زمین پہ آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ، بلکہ اس سے بھی آسان ترجمہ کریں، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تلقی یا تلقی، اس کے اوپر ڈال دی کا معنی، یعنی ڈالنے کا معنی سیکھ کر اس نے
فتلقى پس سیکھ لی آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتاب علیہ پھر وہ متوجہ ہوا اس پر کون اللہ علیہ اس پر آدم علیہ السلام پر متوجہ ہوئے یعنی ان کلمات کے پڑھنے سے وہ کلمات کیا تھے آگے آئیں گے سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آدم علیہ السلام نے آ کر حیل و حجت کرنے کی بجائے کہا اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کر دیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ناانصافوں میں سے ہوں گے انہو بے شک وہ ہوا التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ منہا یہاں سے یعنی جنت سے جمیعاً سب کے سب آدم ہوا شیطان سب کو نکال دیا پھر آگے ضابطہ بیان کیا فَإِمَّا پس بہرحال جو فَإِمَّا پس جب یَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ پس جب آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت کی بات اب زمین پر جاؤ گے تو وہی کا سلسلہ ہوگا اللہ کی طرف سے پیغامات آئیں گے فمن تبع پس جس نے پیروی کر لی ہدایا میری ہدایت کی میری ہدایت جس کے پاس آئے اور وہ اس ہدایت کو قبول کرے اس کی پیروی کرے تو فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے خوف کس کو کہتے ہیں اور غم کس کو کہتے ہیں ڈر تو ہو گیا پھر یہ غم کہ اللہ فرماتے ہیں خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو تو یاد رکھیے خوف کا تعلق سامنے سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے راستے میں شیر کھڑا ہے تو خوف پیدا ہوگا غم پیدا نہیں ہوگا کیونکہ خوف آگے والی چیز سے پیدا ہوتا ہے سامنے دیکھا شیر ہے آدمی ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا ڈاکو کھڑے ہیں خوف پیدا ہو گیا اور غم کس پر ہوتا ہے آدمی کہیں بیٹھا ہوا تھا موبائل کے ساتھ اپنا فون کیا موبائل چھوڑا تھا پھر جب واپس جانے لگا اب گاڑی میں بیٹھا 5-10 میل سفر کر کے آگے گیا اس کو یاد اوہو میرا موبائل تو پیچھے ادھر رہ گیا تو اب غم پیچھے کا ہو گیا میرا موبائل رہ گیا اس کا غم پیدا ہو گیا تو غم ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چھوٹ جانے کا اور خوف آتا ہے کسی چیز کے سامنے آ جانے کا قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً سب کے فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ پس جب کبھی آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدایت فمن تبع پس جو پیروی کرے ہدایہ میری ہدایت کی فلا خوف علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور ان کے اوپر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے خوف کا میں نے آپ کو بتا دیا خوف کا تعلق ہے سامنے سے اور غم کا تعلق ہے اب اللہ فرماتے ہیں جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے اوپر میرے احکامات آئیں گے ان احکامات کو جو آدمی قبول کرے گا اس کے لیے 2 فائدے ہوں گے ایک تو مرنے کے بعد آگے اگلے جہان میں کوئی خوف اسے نظر نہیں آئے گا یعنی قبر کا خوف آخرت کا خوف حشر کا خوف وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ میدان صاف ہوگا اور دنیا میں پیچھے کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا او میری فلاں چیز چھوٹ گئی کیوں آگے اتنا ملے گا ایک آدمی کا موٹرولا کا موبائل وہاں رہ گیا ہے اور ادھر آ گیا اس کو جناب والا اس دور کا اچھا موبائل کون سا ہے جو بس جیپس ہے کہ ایپس ہے وہ اس کو مل جائے تو کیا خیال ہے اس کو موٹرولے کا غم پیدا ہوگا میرا موٹرولا ادھر رہ گیا ہے تو آگے جنت میں جب آدمی جائے گا تو دنیا کے اندر کسی دنیا کی جائیداد زمین گھر بار چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا کیوں آگے اس کو ایک آدمی عام فام مثال آپ کو دیتا ہوں ایک آدمی فٹ پاتھ پہ سوتا ہے وہیں پہ کھاتا ہے وہیں پہ سوتا ہے میلے کچیلے کپڑوں میں بدبودار ہے اس کے اوپر آصف سیٹھ جیسا کوئی آدمی آیا ترس کھایا اس کو وہاں سے اٹھایا نہلایا دھولایا بہترین قسم کا اس کو جناب والا پاشا کی کاٹن پہنائی اور اچھے سوٹ اس کو پہنا دیے اور 5 سٹار ہوٹل میں جا کر اسلام آباد میں میریٹ میں اس کے لیے کمرہ بک کر کے کہا آج کے بعد تو یہیں رہے گا یہیں پہ کھائے گا کیا خیال ہے اس کو فٹ پاتھ کے چھوڑنے کا غم پیدا ہوگا وہ تو ہاتھ اٹھا کے صرف دعائیں ہی دے گا یار مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا تو فرمایا کہ جو آدمی آخرت دنیا میں آنے کے چونکہ احکامات کا تعلق تو دنیا سے ہے اب دنیا میں آنے کے بعد جو آدمی احکامات پر چلے گا جو ہدایت میری طرف سے اس کے لیے آگے خوف نہیں ہوگا میدان صاف اور پیچھے کسی چیز کے چھوٹنے کا ڈر نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا
والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دنیا میں آنے کے بعد احکامات آئے، میری طرف سے ہدایت ان کے پاس آئی، لیکن کفر کیا، نہیں مانا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، جو احکامات آئے ان کو جھٹلایا، پس پش ڈال دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اصحاب النار آگ والے ساتھی ہیں، جہنم میں جانے والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے چند ایک باتیں یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن اجتہادی خطا کہ اپنے ایک ایسی خطا، وہ بھی احکام شرعیہ میں نہیں ہوگی، اپنے انسان ہونے کے ناطے کوئی فیصلہ کر لیا جو وحی کے بغیر اپنی استطاعت پر، اس سے خطا ہو سکتی اس فیصلے میں، لیکن اللہ پاک اس خطا پر بھی ان کو باقی نہیں رکھتا ہے، اور خطا پر بھی ان کو باقی نہیں رکھتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے کھیتی کے بارے میں فیصلہ ہونے میں اجتہادی خطا ہو گئی، بیٹے کو فیصلہ درست مانا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ قصداً کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ یا بھول کر انبیاء علیہ السلام سے یہ گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلی بات یہ، اللہ کہتے ہیں نبی ہو کر اس سے یہ گناہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فنسی آدم بھول گیا، ایک جب بھول گیا تو بھول تو گناہ ہے ہی نہیں، ایک دوسری بات یہ جب آدم کو اگر فنسی آدم کو بھی چھوڑ دے، جب یہ گناہ ہو رہا تھا، اگر اس کو گناہ مانے، گناہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کہو جی یہ نبی ہو کر اسے خطا کیوں، تو جب یہ خطا ہوئی تھی درخت کا پھل کھانے کی، اس وقت تو ان کو نبوت ملی نہیں تھی، نبوت تو دنیا میں آ کے ملی ہے، نبوت تو دنیا میں آ کے ملی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک۔ نمبر دو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جو کلمات سکھلا دیے، آدم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی، اس پر پوری امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ دونوں سے معصوم ہیں، اگرچہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ان کی رائے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ نے فرمایا یہ جو آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی جنت کا درخت کے پھل کھانے کی، ایک جگہ فرمایا فنسی آدم کیا ہو گیا؟ بھول گیا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فعصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ آدم سے تو رب کیا ہوگی جی؟ نافرمانی ہوگی۔ عصا کا معنی ہے نافرمانی، عصیان سے ہے، آدم سے نافرمانی ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی فنسی آدم جب فرما دیا تو اس کے بعد عصا کہنے کا تعلق اس کی بڑائی کے ساتھ ہے، کہ یعنی بڑے لوگوں سے چھوٹی سی خطا ہو جائے تو اسے گناہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے سکول کے اندر ایک خطا بچہ کرے تو اسے غلطی تسلیم نہیں کرتے، کہتے جی اس کی اصلاح کرو، بچہ ہے، لیکن وہی کام پرنسپل صاحب کر دیں تو اسے بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے، اسے بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے چائے بھی پی رہا ہے اور ساتھ انڈیا کی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ میں وہاں بیٹھ کر چائے پی کے جو سامنے میں بھی دیکھ رہا ہوں، گناہ تو دونوں کا برابر ہے۔ مجھ پر تنقید آپ کر سکتے ہیں، میں آپ پر کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ اتنے بڑے، لیکن مجھ پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ میری جگہ بہت محترم ہے، اس جگہ کی وجہ سے وہ جو ایک چھوٹا سا، میں خبریں بھی دیکھوں تو کہتے جی استاد جی ادھر بیٹھ کے ہوٹل میں ٹانگ اٹھے رکھی دیے تو بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتا ہے، اور یہی کام آپ کریں تو کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ جی وہاں پر یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے بعد آپ اس مسئلے پہ نہیں ہیں۔ تو جو آدمی جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اس کی چھوٹی سی بات کو بھی بڑی غلطی تسلیم کی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلے اللہ نے وضاحت کر دی، فنسی آدم، بھئی آدم بھول گئے تھے۔ ہاں
مقام بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی بھول کو بھی ہم نے عصا آدم کے لفظ سے تعبیر کیا کہ آدم سے نافرمانی ہو گئی، یعنی آدم سے غلطی ہو گئی۔ یہ ان کے مقام کی وجہ سے، بڑے ہونے کی غلطی ہوئی نہیں ہے، بولے غلطی ہوئی نہیں، کیونکہ اللہ خود کیا فرما رہے ہیں، فنسی آدم بھول گئے، جب کہہ دیا بھول گئے تو پھر کہتے ہیں۔ اب صرف فرق اتنا ہے، اس کی ایک مثال سنیں، فرق اتنا ہے، دیکھیں ایک مثال آپ کو بتاؤں، اگر ایک آدمی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جگ میں پانی ٹھنڈا لے کر آیا، اسے پتہ نہیں بھول گیا روزے آج، اور گٹ گٹ سارا پانی پی لیا، آدھا جگ پانی پیا، ڈھکار ماری، کسی نے کہا بھائی صاحب روزہ تھا، اچھا چلو اور تو کچھ نہیں ہوتا، اس کا روزہ ٹوٹا، اس کا روزہ ٹوٹا، کیوں؟ بھول گیا ہے۔ اب بھول کر ایک جگ پانی پی لیا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور دوسرا آدمی نماز میں، اب آگے نماز میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر سمع اللہ لمن، اللہ اکبر، ایک سجدہ کیا، اللہ اکبر، دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ایک سجدہ بھول گیا، ایک سجدہ، 4 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، آگے مولانا صاحب ایک رکعت میں سجدہ ایک میں بھول گیا تھا، کیا کہیں گے؟ تو بھول گیا ہے، تو روزہ بھی تو فرض تھا، نفل تو وہ بھی نہیں تھا، روزہ بھی تو فرض تھا جی، تو وہاں بھی تو غلطی ہو گئی تھی، دونوں، روزہ بھی فرض ہے، نماز ہے، وجہ کیا ہے؟ فقہائے کرام کی قبروں پر اللہ بے شمار رحمتیں نازل، وہ فقہاء نہ ہوتے، ظاہر حدیثیں دے کر ہم ہر جگہ بھول کا حکم ایک ہی لگا دیتے۔ روزے کے اندر صبح سحری سے لے کر افطاری تک اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہمیں یاد دلائے کہ میرا روزہ ہے۔ بر روزے میں 2 ہی عمل ہے نا، ایک صبح سحری کھانی، پھر جا کے شام کو افطاری کرنی، درمیان میں روزے کا کوئی عمل نہیں جس سے یاد آتا رہے کسی روزے کا عمل۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک اتنے ارکان ہیں کہ وہ ہمیں یاد دلا رہے بار بار، بھائی ہم نماز میں، اس کے باوجود بھی جو بھول گئے تھی اس کی غفلت ہے، کہ یعنی ہر جگہ میں اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پتہ ہے نماز میں، پھر اللہ اکبر سمع اللہ، بار بار اٹھ سلام پھرنے تک کئی بار اٹھک نیچے، یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ بھائی ہم نماز میں ہیں، پھر بھی یہ کیوں بھول گیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی یاد دلانے والی چیزوں کے باوجود بھی یہ بھول رہا ہے، تو نماز میں انتہائی غافل ہو کر کھڑا ہے، چنانچہ بھول کر ایک سجدہ چھوڑ دیا، نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ یہ غافل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں ایک آدمی ہے، اچھا اب یہ جو امتی کا بھولنا ہے نا، ہم جو بھول جا کر کوئی گناہ کرے نا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رمضان میں پانی پینا، اور نبی سے بھول ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز میں بھولنا، کہ نماز میں بھولنے والے کا حکم اور ہے، چونکہ نماز کا مرتبہ بڑا ہے، اس میں ہر چیز یاد، تو نبی کا مرتبہ بڑا ہے، بڑا مرتبہ ہونے کی وجہ سے اس کی بھول کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ گناہ ان سے ہوا نہیں۔ ایک آدمی، چلو ساتھ زمانہ ایک مسئلہ اور عرض کروں، ادھر مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ مسئلہ یہاں پہ ایک ساتھی نے پوچھا، تو صف سے 3-4 نہیں ٹوٹتا جی، پورا جگ پیو تو نہ ٹوٹتا۔ پھر وہ مفتی صاحب والی بات یاد آتی ہے، ہمیں 10 سال کے بعد بخاری پہ ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے، تو ادھر ہر آدمی سعودیہ سے جب واپس آتا ہے میں بخاری شریف بھی پڑھے جی، حدیث آئی تھی۔ ایک آدمی ہے رمضان کے مہینے میں بھول کر پانی پی لیا، اس کا روزہ، اب بھول کے مسائل سے وضو کر رہا ہے، اس کو روزے میں ہے، وضو کرتے کرتے جب کلی کا قطرہ اندر چلا گیا ایک، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیوں؟ یہاں اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، کلی کرنا، اب کہ اس نے تو پورا جگ پی لیا، تو آپ نے کہا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، اس نے بھول کے پیے، تو نے غلطی سے پیے۔ بھول کا مسئلہ اور ہے، خطا کا مسئلہ اور ہے، تو خطا کر رہا ہے، ہاں اگر تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، اس وقت تو نے کلی کے اندر قطرہ چلا گیا تو عام دن سمجھتا رہا، پھر تو، لیکن جب پتہ ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، کلی کرنے سے منع کیا، غرارے سے کیوں غرارہ کیا تو نے؟ ایک آدمی ہے، نہانے کی حاجت پیش آ گئی، روزے سے ہے،
بھائی بس منہ بھر کے پانی ڈالنے کا حکم ہے، تو غرارہ کیوں کیا؟ غرارہ کیا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ پانی اندر چلا جائے گا۔ تو اس طرح نبی کا بولنا نماز میں بولنے کی طرح ہوتا ہے، امتی کا بولنا روزے کی طرح بولنا ہوتا ہے۔ ایک بار دوہرا دوں ترجمہ، دیکھ لو۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، انتا، تو اسکن ٹھہر، انتا تو، وزوجک، اور تیری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یہاں ہمارے اس پخرال محلے میں، اس علاقے میں ایک میاں بیوی کا کیس ہمارے پاس اسی مسئلے پر آیا تھا۔ جب صلح کرانے ہم جا رہے تھے، ان کو دونوں کے درمیان کی بات بن جائے، تو بیوی کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ پٹیوں میں گھر، اس کا گھر ہے، میں وہاں رہنا نہیں چاہتی ہوں، یہ ادھر چوک میں یعنی محلہ پخرال کے اندر کہیں بھی، سیکٹر 2 میں اس طرف کہیں بھی مکان بنا دے، میں وہاں نہیں رہ سکتی، میرے لیے ایک کمرہ بنا کے چھوڑ دے ادھر۔ تو ہم نے اس کے بھائیوں کو بھی سمجھا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ رہنے میں اپنے خاون کے تابع، جس کا بیچارہ خاون پٹیوں میں رہے، یہ نخرے کرے میں اسلام آباد میں رہوں، یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ رہنے کے اعتبار سے میاں بیوی دونوں ایک ہی گھر میں رہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کل میاں کمانے کے لیے سعودیہ جائے، بیوی کہ میں بھی پیچھے سعودیہ ہوں گا، یہ تو ابھی کمانے کے لیے جا رہا ہے، یا کسی بھی ملک میں یہ ہے، یہ بیوی اس گھر میں گویا اس کے تابع ہے، کیونکہ میاں کما کے ادھر ہی بیچتے ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں، کلا کھاؤ تم دونوں، منہا یہاں سے، رغدن جتنا چاہو، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ ہونا، حاذی الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ناانصافوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلایا، لغزش دی ان دونوں کو شیطان نے، انہا وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا نکالا ان کو دونوں کو، مما وہاں سے، کانا فی جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اے بیتو اتر جاؤ، بعضکم لبعض دشمن ہو کر ایک دوسروں کے، عدو دشمن ہو کر، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ الٰہٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّى، پس سیکھ لی آدم نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ، پس متوجہ ہو گیا اس پر اللہ پاک، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فاما، پس جب، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، طرف میری سے، یعنی میری طرف سے، ہدن، ہدایت کی بات، فمن تبعا، پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس اس پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک آدمی تھا، فقیر آدمی تھا، مسکین آدمی تھا، وہ بس میاں بیوی بچے بھی اس کے نہیں تھے، اکیلی زندگی گزارتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، بعض اوقات ہر فقیر کو غلط نہ سمجھے، کچھ ان میں ایسے اہل اللہ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے فرماتے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ایسا فقیر تھا کہ بیچارہ وہ روز اپنا کچھ کما لیا، کھا لیا، اپنا گھر، اپنی رہائش تو کچھ تھی نہیں، ایک چادر تھی، کبھی اس پیٹرول پمپ کے پاس جا کے سو گیا جہاں پہ کتے بھی سو جاتے ہیں بیچارہ، ان میں سو گیا، کبھی اس فرش پہ سو گیا، صبح اٹھا کہ مسجد میں نماز پڑھی، پھر اپنے کام پر گیا، کبھی ادھر سویا، کبھی۔ لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اچھا لباس پہنا ہے، اچھا کیا، تو اللہ کے نزدیک بھی ہم ہی اچھے ہیں۔ تو بہرحال اس کو صبح مالدار لوگ جب گھروں سے نکلتے تو اپنی گاڑیوں پہ، راستے میں پانی بھی ہوتا تو ایسے گزارتے کہ چھینٹے اس کے غریب کے اوپر۔ غریب کہتا، واہ یار، تمہیں اپنے مال پہ بڑا گھمنڈ ہے، انسانیت نظر ہی نہیں آ رہی۔ خیر، ایک دن طوفان آ گیا علاقے میں، ایسا طوفان آ گیا کہ گھروں میں پانی گھس گیا، تو لوگوں نے اپنا سونا، چاندی، زیورات، پیسے لے کر، قیمتی سامان لے کر بھاگ رہے۔ تو فقیر کا تو کچھ بھی نہیں تھا، زمین میں سیلاب آ گیا، چادر لے کر چھت پہ چڑھ گیا، چھت پہ چڑھ کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھا، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ کسی نے کہا، ظالم اسی رولنے آ تو تسی ہنس دیو؟ اور اس نے کہا، اجی تے غریبی دی چس آئی ہے۔ اور نے کہا، غریبی کی چس چاہیے، قیامت کے دن ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، یاد رکھو، جتنا اللہ کا دیا ہوا اس پر شکر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے آدم کی اولاد، میرے تھوڑے سے دیے ہوئے پر تو راضی ہو جا، تیرے تھوڑے سے کیے ہوئے پر میں راضی ہو جاؤں گا۔ تھوڑے مال پہ تو راضی ہو جا، تھوڑے اعمال پہ ہم راضی ہو جائیں گے۔
आसिफ भाई की नज़र घड़ी पर है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, झुठलाया, अब आयतना, हमारी आयतों को, उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुन्नार, आग वाले, हुम फ़ीहा खालिदून, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। देखो असहाब, हर जगह असहाब का माना सहाबी नहीं होता है। जैसे मिर्ज़े ने जहाँ भी असहाब का लफ्ज़ है, मुनाफिक के लिए भी असहाब, जहन्नम वालों के लिए भी असहाब का लफ्ज़ है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।